کراچی میں تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی سے الجھ پڑی ہے، کیا حقیقت ہے اس میں؟ ایم کیو ایم پر الزامات کا سلسلہ بدستور جاری، لیکن کیوں؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب کود پڑے اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک ہی کھیل کھیل رہی ہے۔ بھائی جان کے پاس ایک بڑا کیس آ گیا ہے اور اسرائیل اور پاکستان آمنے سامنے آ گئے۔ کیا دونوں کی جنگ ہونے والی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں انتہائی اہم موضوعات پر گفتگو کروں گا، لیکن ان سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست یہ کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ کافی وقت سونے کے بعد اور کافی وقت آرام کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف اب سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے آنے کے لیے تیار ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب وفاق کے اندر تحریک انصاف کی حکومت تھی اور سندھ کے اندر اس وقت یہ اپوزیشن کے اندر ایک بڑی بھاری اکثریت رکھتے تھے۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ بار بار جگہ جگہ جا کر پاکستان پیپلز پارٹی پر بیانات دیتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کی گرفتاریاں ہوئیں، ان پر ایک ناجائز عمارات یا پلاٹ کے قبضے کے کیسز چلے اور پھر 9 مئی کے واقعات رونما ہوئے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی بالکل سناٹے میں چلی گئی تھی، لیکن حالیہ بارشوں میں ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سوکھے ہوئے درخت پر نیچے پانی کسی نے دینا شروع کر دیا ہے اور حلیم عادل شیخ سڑک پر نکل چکے ہیں۔ حلیم عادل شیخ اس جگہ پر نکلے کہ جہاں پر حب ندی کا اس وقت حصہ ٹوٹ چکا ہے، وہ حب ندی کے جس کا بلاول نے آغاز کیا تھا اور بلاول نے افتتاح کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر پروجیکٹ کرپشن کی اس حد تک نگاہ تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتی ہے اس میں اگر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو تو پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ کیسے کہلائے گا۔ حلیم عادل شیخ وہاں پر نکلے، لیکن میرے پاس اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے۔ پہلے حلیم عادل شیخ نے وہاں پر کیا تبصرے کیے ذرا سا سنیے اور اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں۔ ہب کینال کا یہ ملبہ ہے، یہ دیکھیں، یہ پورا ہب کینال اور یہ ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں، ہم نے بیان سنا کہ 36 گھنٹے میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اور ویسٹ میں ہب کینال سے جو پانی جا رہا تھا وہ رک چکا ہے، ہب ڈیم بھرا ہوا ہے ایریاز، اور 36 گھنٹے میں چیلنج سے کرنا چاہتا ہوں، بل تو اس کا اربوں روپے کا بنے گا لیکن 36 دن میں بھی یہ تیار نہیں ہو سکتا۔ آج دن نوٹ کر لیں، 36 دن میں بھی تیار نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ملبہ ہے جو کہ کل رات بہ گیا ہے، یہ ہب کینال کا حال ہے۔ حلیم عادل شیخ کے اس واقعے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوئی چپ رہنے والی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں وزیر اعلیٰ سندھ نے خود ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ جب یہ وفاق میں ان کی حکومت تھی تو یہ کافی سرگرم تھے، لیکن اب یہ دوبارہ سے سرگرم ہو رہے اور یہ برساتی مینڈک نکل پڑے، تو انہوں نے براہ راست حملہ کیا ہے پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما حلیم عادل شیخ پر۔ کل پرسوں جو ہوا، بڑے بڑے جو برساتی مینڈک بھی نکل آئے، انہوں نے بھی بہت سارے بیانات دی، بہت ویلکم ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ہیں۔ ایک زمانے میں تو جب وفاق کا سایہ ہوتا تھا ان کے اوپر تو بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے، اچھا ہے، مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ہیں ابھی تک۔ لیکن دوسری طرف کا ماحول بھی انتہائی گرم ہو چکا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب اس بار گرجے ہیں اور برسے بھی ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس وقت حالیہ دنوں کے اندر ایک پاکستان پیپلز پارٹی پر الزام عائد کیا کہ تقریباً 3,307 ارب یعنی 33 خرب روپے پاکستان پیپلز پارٹی کھا چکی ہے۔ انہوں نے براہ راست الزام لگایا 33 خرب روپے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا کام ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18 سال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی 3,307 ارب روپے کھا چکی ہے۔ دوسری طرف انہوں نے یہی الزامات دہرائے ایم کیو ایم پر بھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی مل کر کھیل رہی ہے اور جب یہ دونوں کہیں پھنستے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے دیتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی انٹری کے بعد اور حلیم عادل شیخ کی انٹری کے بعد اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کی انٹری کے بعد یعنی ایم کیو ایم نے بھی بیانات دینے کا سلسلہ شروع رکھا ہوا ہے۔ آج علی خورشیدی پھر گرجے برسے، لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی ٹھنڈ لیے ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف اپنے ترجمانوں کی فوج اتاری ہوئی ہے جو پریس کانفرنسز کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور فوراً پریس کانفرنس ختم ہوتے ہی ان کا بیان جاری ہو جاتا ہے۔
اور یہی ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی نے سعدیہ جاوید اور اس طرح کے نہ جانے کتنے لوگوں کو رکھا ہوا ہے اور وہ فوراً بیان دے دیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان بیانات سے شاید کوئی اتنا فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف ایم کیو ایم کے حوالے سے، ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے جو بیانات الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو مراد علی شاہ نے بیان دیا تھا، اور اس کے بعد جو بیان دیا تھا مرتضیٰ وہاب نے، اس کے بعد صورتحال دوسری طرف ایم کیو ایم لندن کی نے بھی بیانات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایم کیو ایم لندن کی طرف سے جہاں ان کی رابطہ کمیٹی کے اسٹیٹمنٹس آئے، وہیں پر ان کے کارکنان کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پر بے تحاشا اس حوالے سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو در حقیقت اب بیان در بیانات ہو رہے ہیں، لیکن معاملہ حل ہو کر نہیں دے رہا ہے۔ دوسری طرف ابھی تک جو کاز وے بند تھا، یا ملیر کاز وے کا راستہ جو بند تھا، یعنی کہ کورنگی کاز وے جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر اب تک پانی کی وجہ سے وہ مرمت کا کام نہیں ہو سکا، اور ملیر کاز وے کا راستہ ابھی تک، یعنی کہ کورنگی کاز وے کا راستہ ابھی تک نہیں کھل پایا، جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن مرتضیٰ وہاب کے بیانات جاری ہیں، حکومت سندھ کے ترجمانوں کے بیانات جاری ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان بیانات کی وجہ سے ہی عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ بیانات کی سلسلے میں اب ایک نئی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور بیانات کے ساتھ ساتھ اب سچویشن تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ایک بہت ہی بڑا کیس سامنے آیا تھا، آپ کے علم میں ہوگا کہ کے ای کے سی ای او کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا وفاقی صوبہ محتسب کے پاس، کہ انہوں نے کسی خاتون کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے بعد ان کے اوپر نہ صرف جرمانہ عائد کیا گیا تھا بلکہ ان کی معطلی کی بھی درخواست کی گئی تھی، اور یہ ہائی کورٹ میں گئے تھے۔ جب یہ ہائی کورٹ میں گئے تو اب یہاں پر معاملہ نیا رخ اختیار کر چکا ہے، اور اب نیا رخ یہ اختیار کر چکا ہے کہ قوانین کے مطابق اگر صوبائی محتسب کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک پٹیشن یا ایک درخواست گورنر کے پاس بھی درج کی جا سکتی ہے، اور گورنر سندھ جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب آپ کو معلوم ہے آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بھائی جان کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہیں، اور اب جو ہے وہ اس وقت کیونکہ وہ چائنا کے اندر موجود ہے، ہوا یہ کہ آج سندھ ہائی کورٹ کے اندر جب اس مقدمے کو رکھا گیا تو اس مقدمے کرنے میں عدالت نے یہ کہا کہ جناب یہ معاملہ تو اس وقت آپ کا گورنر صاحب کے پاس موجود ہے، تو گورنر صاحب پہلے اس کی اپیل کا اس کا فیصلہ کر لیں، تو اس کے بعد اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ گورنر سندھ کے پاس ہے کہ جو کے ای کا سی ای او نے خاتون کو ہراساں کیا تھا، اس پر محتسب کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا تھا، اب یہ معاملہ گورنر سندھ کے پاس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنر سندھ چائنا سے آنے کے بعد اس حوالے سے کیا فیصلہ دیتے ہیں یا اسی فیصلے کو برقرار رکھتے ہیں، تو اب سب کی نگاہیں وہی ہیں۔ ظاہر ہے خود کامران ٹیسوری صاحب بھی کے ای کے حوالے سے کئی شکایت کر چکے ہیں، لیکن ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ کے ای کے ڈائریکٹرز نہیں ہیں، یعنی کے ای کے مالکان میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے، یہ کے ای کے سی ای او ہے، یعنی کہ یہ کے ای کے در حقیقت میں ملازم ہے۔ تو ظاہر ہے اب ملازم کو ہٹانے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کے ای کی پالیسی تبدیل ہو جائے گی، یا کے ای کے نے جو اس وقت کراچی کے شہریوں پر ستم ڈھایا ہوا ہے وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑا اہم معاملہ ہوا ہے کہ اسرائیل اور پاکستان اب آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اسرائیل اور پاکستان کا کانفلکٹ یعنی کہ تصادم براہ راست ہوا ہے۔ یہ بڑی خبر میں آپ کو اس حوالے سے دے رہا ہوں کہ اقوام متحدہ میں قطر کے حوالے سے ایک اجلاس جاری تھا جہاں پر پاکستان نے سخت موقف اختیار کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم جو اسرائیل کے ہیں نیتن یاہو، اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اس نے ایک بڑا بیان یہ جاری کیا تھا کہ اسامہ بن لادن پر اگر امریکہ نے حملہ کیا تھا تو پاکستان پر جو حملہ کیا تھا اس کو گرفتار کرنے کے لیے اسامہ بن لادن کے حوالے سے، تو اسی طریقے سے قطر پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ جائز تھا تو یہ بھی جائز تھا۔ آج پاکستان کے سفیر نے اقوام متحدہ کے اندر اس حوالے سے بڑا سخت موقف لیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حوالے سے اسرائیل کا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے، لیکن اسی وقت جب پاکستان کے مندوب کی تقریر چل رہی تھی، اسرائیل کا مندوب کہتا ہے کہ جناب پاکستان حقائق کو چھپا نہیں سکتا۔ اب دونوں کے درمیان وہاں پر تکرار شروع ہو گئی، اور یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل کی مندوب اور پاکستان کے مندوب کے درمیان براہ راست جھگڑا یا تصادم ہوا ہے۔ آج تک اس طرح کی نوعیت پہلے کبھی بھی نہیں آئی ہے، لیکن اب پاکستان اور اسرائیل ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف نیتن یاہو اب یہ کہہ رہا ہے کہ اسے فلسطینی ریاست کے قیام کو اس نے جھٹلا دیا ہے، اور اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جائے گا اور کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 سال پہلے سے میں مسلسل ایک بات کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ جناب
یہ اسرائیل کا منصوبہ گریٹر اسرائیل کا ہے، اس میں اس کا منصوبہ نہ صرف یہ ہے کہ جناب یہ یہاں سے اسرائیل فلسطینیوں کو ہٹایا جائے، بلکہ وہ اردن تک آنا چاہتا ہے، وہ حجاز تک آنا چاہتا ہے، یعنی وہ مکہ مدینہ تک آنا چاہتا ہے، اور یہ اس کا گریٹر اسرائیل منصوبہ ہے، اور یہ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آج نیتن یاہو نے بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ گریٹر اسرائیل ہوگا، یہ زمین جہاں پر فلسطینی آباد ہے یہ ہماری، اور ہم فلسطینیوں کو یہاں سے ہٹائیں گے۔ تو اب اس معاملے میں شدت آتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو قطر پر حملہ ہوا تھا، قطر کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا، صرف بیانات آ رہے ہیں اور بیانات جواب نہیں ہوتے۔ اب اس سارے معاملات میں ایران بالکل خاموش ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایران پر جو حملے ہوئے تھے اس پہ کافی سارے عرب ممالک نے بھی صرف بیانات دیے تھے، لیکن ایران کی اس طریقے سے مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا تھا۔ گزشتہ 5 دنوں کے اندر ایران کی طرف سے کوئی ایسا ٹھوس بیان سامنے نہیں آیا جو قطر کے حوالے سے ہو۔ اور قطر جب ایران پر حملے ہو رہے تھے، ایران پر سارے میزائلز گرائے جا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت قطر اور یو اے ای اور سعودی عرب تمام خاموش تھے۔ اور اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر یاد رہے کہ یہ ایران پر جو حملہ ہو رہا ہے، اگر تمام مسلم ممالک ایک نہیں ہوں گے تو سب اس کی زد میں آئیں گے، اور یہ سب ایک نہیں ہوئے۔ تو آج ظاہر ہے ایک کی باری آ رہی ہے، اب دوسرا خاموش ہے، دوسرے کی باری آ رہی ہے تو پہلا خاموش ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان نے اس حوالے سے سخت موقف اختیار کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ قطر کے ساتھ موجود ہے۔ ایک اور فوٹیج موو کر رہی ہے بہت ساری جگہوں پر کہ جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مدینہ المنورہ کے اوپر سے، یعنی مسجد نبوی کے اوپر سے کوئی میزائل کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس پر یہ ویڈیو فوٹیجز ضرور چل رہا ہے، لیکن اس حوالے سے یہ میزائل کہاں سے آیا یا میزائل تھا بھی یا نہیں تھا، اس حوالے سے کوئی سعودی حکومت کا اسٹیٹمنٹ اب تک، جب تک میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، کوئی سامنے نہیں آیا۔ اب حقائق اس حوالے سے کیا سامنے آتے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو لوگوں کی نظر اب اس طرف پڑی ہوئی ہے کہ جہاں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ماحول گرم ہے، وہیں پر اب اسرائیل اور پاکستان کے درمیان بھی ماحول گرم ہو چکا ہے، اور اب اسرائیل کے آشرواد سے انڈیا پاکستان کے ساتھ پھر کوئی معاملات کر سکتا ہے اور پھر کوئی جنگی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انڈیا در حقیقت ایک پراکسی ہے اسرائیل کی، اسرائیل کے ماتحت کام کرنے والی وہ حکومت ہے کہ جو کہ اسرائیل کے نقش قدم پر بھی چلنا چاہتی ہے اور اسرائیل کے ماتحت بھی چلنا چاہتی ہے۔ تو اب یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، اور اس گمبھیر صورتحال میں آئندہ کے دن بھی زیادہ اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کی بات۔